زندگی میں اکثر وقت ایسا آتا ہے جب دل بوجھل ہو جاتا ہے، نوکری کے مسائل بڑھ جاتے ہیں یا بیماری کا خوف انسان کے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو ہمت اور امید کی سب سے بڑی طاقت اللہ کی یاد اور اس کی رحمت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کرنی چاہیے اور سچا دل لے کر اپنے مولا کے در پہ جانا چاہیے اور آنسو بہانے چاہیے۔ اس کے نزدیک اپنے دل کی بات رکھنی چاہیے۔ روح کو سکون اور دل کو حوصلہ وہ میرا مولا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ صرف کلمات پڑھنے کا معمول نہیں ہے، بلکہ یہ دل کے سکون، ایمان کی طاقت اور اللہ پر بھروسے کا عملی اظہار ہے۔ جب ہم اس کے الفاظ کو پورے یقین کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ دہراتے ہیں تو اللہ کی مدد اور رہنمائی ہمارے ہر کام میں شامل ہو جاتی ہے۔ ہر پریشانی، ہر رکاوٹ، ہر بیماری کے سامنے یہ وظیفہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک امید کا چراغ ہے جو دل کی تاریکی کو روشن کرتا ہے۔ یہ امید کی ایک کرن ہے جس کی کرنیں انسان کی مشکلات کو دور کر کے اسے روشن کرتی ہیں۔ اس میں صرف یہ نہیں کہ نوکری آسان ہو جائے یا بیماری ختم ہو جائے، بلکہ یہ روحانی طاقت پیدا کرتا ہے جو دل کو اللہ کی محبت اور رحمت سے بھر دیتا ہے اور انسان کے اندر صبر، حوصلہ اور ایمان پیدا کرتا ہے۔ جو شخص دل کے سکون اور اللہ کی قربت کے لیے یہ وظیفہ باقاعدگی سے کرتا ہے، اللہ ہر رکاوٹ آسان کرتا ہے، ہر مشکل کو دور کر دیتا ہے اور زندگی کی راہوں میں کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ آئیے اس وقت کو اپنے دل کے سکون کے لیے مختص کریں، اپنی روحانی طاقت کو بڑھائیں اور اللہ کی رحمت سے ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر مشکل سے نجات کی دعا کریں۔ یاد رکھیں، اللہ پر کامل یقین اور امید ہی ہر مشکل کو آسان کرنے کی اصل کلید ہوتی ہے، اصل کردار ادا کرتی ہے۔ تو وظیفے کی طرف جانے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ دیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے جب دعا کروائیں تو کسی کی آمین آپ کے ساتھ مل جائے اور فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے، جس سے آپ کی زندگی جو آسان ہو جائے اور آپ کی مشکلات دور ہو جائیں۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایسی محبت ہو گویا آپ تڑپ اٹھیں اور آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے سرور کونین کی ذات باریہ پر، ذات عالیہ پر، اور سرور کونین کی ذات اقدس پر آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کون سا درود پاک پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ یعنی آپ ایسے پڑھیں، تصور کے اندر آپ روضہ رسول کے بالکل سامنے کھڑے ہیں اور روضے کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں اور آپ وہاں پر اپنے آقا پر، اپنے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، حدیث پاک کے اندر آتا ہے دنیا کے کسی کونے پر بھی اگر درود پاک پڑھا جائے گا، سرور کونین فرماتے ہیں وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچایا جاتا ہے۔ لہٰذا جب ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جائے تو وہ ایسا ہو کہ اس میں تڑپ بھی ہو، اس میں طلب بھی ہو، اس میں ہر طرح کی ایسی بات ہو، جستجو بھی ہو، آرزو بھی ہو، تمنا بھی ہو اور میرے پیارے آقا خوش ہو جائیں۔ تو جی ہاں، اب کون سا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، سب کچھ بتاتا ہوں کہ درود پاک نماز والا درود پاک پڑھنا ہے، جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں اکثر مفتی صاحب یہ نماز والا ہی درود پاک کیوں آپ خاص کرتے ہیں، باقی درود پاک بھی تو ہیں۔ میں کہتا ہوں
نماز والا درود پاک آپ دن میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، اس میں آپ کا تلفظ بھی صحیح ہے، اس میں آپ کی ہر بات صحیح ہے۔ جب آپ کا تلفظ صحیح ہے، آپ صحیح طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں تو پھر یہ پڑھیے گا نا۔ اور دوسری بات، اور اس کی اہمیت فضیلت بھی زیادہ ہے کہ اللہ نے باقی درودوں کے بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود پاک کو نماز کا حصہ قرار دیا ہے۔ ایک، اب پڑھنا کتنی بار ہے؟ 3 بار۔ کیوں؟ ترمذی شریف میں آتا ہے، جلد 2 میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، 3 مرتبہ، تو اللہ کریم اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کی کتاب کے اندر آتا ہے کہ ایسے اللہ اس کی مشکلات کو دور کرتے ہیں جیسے آٹے کے اندر سے بال نکال دیا جائے نا، تو پھر جو ہے ایسے آسانی سے جو ہے وہ بال نکل جاتا ہے، تو ایسے ہی آسانی سے وہ تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب پڑھنا کیسے ہے؟ آئیے چلیے میرے ساتھ مل کر ایک بار پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کو آپ نے عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، پیار اور محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھنا ہے، تو 3 مرتبہ۔ ہاں، اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے آپ اپنی زبان سے ادا کریں، نہیں تو اسی ویڈیو میں سے پیچھے کر کے 3 مرتبہ سن لیں اور 1 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر لیں۔ اس کے بعد اللہ کریم کا پیارا نام یا لطیف یا لطیف، اب اس کو 1 گلاس پانی پر آپ نے پڑھنا ہے اس طریقے سے۔ اب پڑھنا کتنی بار ہے؟ 1001 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 1001 بار یا لطیفو یا لطیفو آپ نے پڑھنا ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے پڑھنا ہے، پورے دھیان توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اکثر لوگ کہتے ہیں نا حضرت مفتی صاحب وظائف کرتا ہوں لیکن اثر نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، وہ چل رہا ہے اور ساتھ تسبیح پڑھ رہا ہے، چل رہا ہے ساتھ تسبیح کے دانے گن رہا ہے اور ساتھ یا لطیفو یا لطیفو۔ میرے بھائی، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، رول ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، اس کے آداب ہوتے ہیں، تو ایسے ہی آپ نے اس کو بیٹھ کر کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی جگہ آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس مقصد کو ذہن میں لا کر آپ نے پھر پڑھنا ہے۔ یا لطیفوں کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 1001 بار یا لطیفوں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت پڑھنی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر۔ یہ یاد رکھیے گا، جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اولاد کے لیے کر رہے ہیں وہ ذہن میں ہو، شادی بیاہ کے لیے کر رہے ہیں وہ ذہن میں ہو، بیماری سے شفا کے لیے کر رہے ہیں وہ ذہن میں ہو، یا پھر روزگار کے لیے کر رہے ہیں یا پھر اپنی روزی میں برکت کے لیے کر رہے ہیں وہ ذہن میں ہو۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد چھوٹی سی صورت ہے جسے ہم سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، یہ صورت آپ نے پڑھنی ہے صرف 11 مرتبہ۔ اب پڑھنی کیسے ہے؟ آئیے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدقت یا رب العالمین۔
یہ سورہ اخلاص آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ مشکلات کو دور کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر عمل ایک مرتبہ سن لیں، 3 مرتبہ درود پاک، 1001 مرتبہ یا لطیف، 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اور پڑھنے کے بعد آپ نے اس گلاس کے پانی پر پھونک مار دینی ہے، اور پھر اس کو آپ نے پی لینا ہے، اور یا پھر تھوڑا سا پی کے اور تھوڑا سا ایسے چاروں طرف چھڑک دیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔